السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن اخو المؤمن یکف علیہ ضیعته ویحوطه من ورائہ رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب حدیث نمبر 4918۔ آج کا موضوع ہے مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن مومن کا آئینہ ہے، ایک مومن مومن کا بھائی ہے، وہ اس کے مال کی اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، یہ ایک مختصر سی حدیث ہے مگر بہت ہی جامع ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے ایک آئینہ کے مانند قرار دیا ہے۔ ایک آئینہ یعنی ایک شیشہ جس میں ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، ایک مرر۔ اس لیے اس حدیث کو اگر ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہو تو پہلے آئینہ کی خصوصیات کو جاننا ضروری ہے۔ چنانچہ جب ہم آئینہ کی خصوصیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو کئی ساری باتیں ہمارے سامنے کھل کر کے سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک آدمی جب آئینہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ اس کے چہرے کی خوبی اور خرابی کو بیان کرتا ہے، اور انسان جب اپنے چہرے میں کوئی گندگی یا کوئی خرابی دیکھتا ہے تو اس کو فوراً دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو باقی نہیں چھوڑتا۔ ایک مومن کو بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جب اس کو اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کریکٹر میں کوئی کمی، کوئی برائی نظر آئے، کوئی خرابی نظر آئے تو فوراً اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مومن کو جب دوسرے مومن کے کردار میں، اس کے اخلاق میں، اس کے کریکٹر میں کوئی برائی نظر آئے، کوئی خرابی نظر آئے تو اس کی برائی کو اپنی برائی سمجھتے ہوئے اور اس مومن کو، اس مسلمان کو اپنا آئینہ سمجھتے ہوئے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نمبر 2، آئینہ کے سامنے جب کوئی غریب کھڑا ہوتا ہے یا کوئی بادشاہ کھڑا ہوتا ہے، آئینہ کسی سے ڈرتا نہیں، ہر ایک کی خوبی اور خرابی کو بیان کرتا ہے۔ ایک مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ایک مومن ہر کسی کے سامنے حق بات بلا کسی خوف اور بلا کسی ڈر اور جھجک کے بیان کرے۔ نمبر 3، آئینہ منہ کی بات منہ پر کہتا ہے، پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کرتا۔ ایک مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر اس کو کسی کے اندر کوئی برائی نظر آئے، کوئی خرابی نظر آئے تو سامنے منہ پر بولنا چاہیے، پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کرنی چاہیے، جو بہت بری چیز ہے، بہت بری عادت ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بکثرت جو ہے عام ہے، پایا جاتا ہے۔ نمبر 4، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ ایک آدمی جب آئینہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ اس کی خوبی کو اور اس کی خرابی کو ساری چیزیں بیان کر دیتا ہے۔ تو ایک مومن کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور ہمیشہ سچوں کا ساتھ دینا چاہیے اور سچائی کو اپنانا چاہیے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ نمبر 5، آئینہ اچھائی اور برائی دونوں چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جب کوئی بھی آدمی ہم آئینہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آئینہ ہماری صرف خرابی کو دکھاتا ہے، یا ایسا نہیں کہ آئینہ صرف ہماری خوبی کو دکھاتا، بلکہ آئینہ خوبی اور خرابی ہر دو چیزوں کو دکھاتا ہے۔ ایک مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، جب کسی دوسرے مومن کے تعلق سے، کسی دوسرے مسلمان کے تعلق سے اس کو گفتگو کرنی ہو، بات کرنی ہو تو اس کی خوبی اور خرابی دونوں چیزوں کو بیان کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی سے ہم کو تھوڑا بہت فائدہ مل گیا تو ہم اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، اور اگر کسی سے کبھی کوئی تکلیف ہو گئی، انبن ہو گیا تو ہم اس کی برائی اس قدر کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پورے خاندان کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں۔ تو یہ غلط چیز ہے۔ ایک مومن کو خوبی اور خرابی دونوں چیزیں بیان کرنی چاہیے۔ نمبر 6،
آئینہ جو ہے ہر چیز کو اس کے اصل مقدار میں اور اس کے اصل کیفیت میں دکھاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو آئینہ نہ تو گھٹاتا ہے اور نہ تو بڑھاتا ہے، یعنی جب ہم آئینہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ ہمیں پورا پورا دکھاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آئینہ ہم کو چھوٹا کر کے دکھاتا، ایسا بھی نہیں کہ آئینہ ہم کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، ہمارے اصل مقدار اور اصل کیفیت کو آئینہ بیان کرتا ہے۔ ایک مومن کو بھی، ایک مسلمان کو بھی جب بھی وہ گفتگو کرے، کسی چیز کے بارے میں بات کرے، کسی چیز کے بارے میں کسی کو بتائے، تو کیسا ہونا چاہیے ایک مومن ایک مسلمان کو، کہ اس چیز کے پورے اصل مقدار کو بتائے، نہ اس چیز کو بہت زیادہ بڑھا کر کے بتائے اور نہ اس چیز کو بہت کم کر کے بتائے، بلکہ جیسی وہ چیز ہے، جس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، بالکل ویسے ہی اس کو بیان کر دینا چاہیے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو آئینہ کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ خصوصیات ہیں جو آئینہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے، یہ بتایا ہے کہ ایک مومن کو آئینہ کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوبیوں کو، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔